آپ کو شاید خبر ہے کہ نہیں ہے، یورپ نے تمام سٹوڈنٹس کو اپنے ملک میں ایڈمیشن دینے سے منع کر دیا ہے۔ اب منع کس طرح کیا؟ منہ سے منع نہیں کیا، کوئی پیپر ورک کے ذریعے منع نہیں کیا۔ یورپ نے، آپ جب بھی یورپ میں آپ ایڈمیشن اپلائی کریں، کسی بھی یورپ کے UK میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اینڈ ایٹسٹرا، تو انہوں نے آپ لوگوں کو ایڈمیشن دینا بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قوم جب ایڈمیشن لینے کے لیے یہاں آتی ہے، ایڈمیشن لے لیتی ہے، ایڈمیشن لینے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہم واپس ہی نہ جائیں، پھر ان کو کچھ دیر کے لیے، 1 سال کے لیے، 18 مہینے کے لیے PSW مل جاتا ہے۔ وہ PSW کے دوران بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم واپس نہ جائیں۔ پھر جب PSW ختم ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی ورک پرمٹ نہیں ملتا تو یہ پھر بھی واپس نہیں جاتے، اور یہ اللیگل رہ کے کبھی کسی دکان پر، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی تھیٹر پہ، کبھی کسی فٹ پاتھ پہ، کبھی کسی نہ کسی جگہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور جس وقت UK گورنمنٹ، یورپ گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ، کینیڈین گورنمنٹ جب یہ اپنی فورسز کے ساتھ سڑکوں پہ چھاپے مارتی ہے، تو پھر تمام جو اسٹوڈنٹ بن کر آئے ہوتے ہیں وہ اللیگل ہو جاتے ہیں، اور وہ اللیگل ہونے کے بعد اریسٹ ہو جاتے ہیں، اور اریسٹ ہونے کے بعد کم از کم 3 مہینے، 6 مہینے، سال جیل کے دھکے کھاتے ہیں ان ملکوں کے، اور جس میں بہت ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر کے ان کو ان کے ملک میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی سب کی ہے، یہ کہانی ہر اس ملک کی اسٹوڈنٹ کی ہے جو اپنے ملک کی خوبصورتی کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے ڈاگس کو بھی نہلاتے ہیں، ان کی کیٹس کو بھی نہلاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سنبھالتے ہیں جو شاید وہ لوگ ان لوگوں کو مختلف جگہوں پہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اب جتنی زندگی کا وقت ہے وہیں گزاریں گے۔ کسی انسانیت کی خدمت کرنا تو بہت ہی اچھا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، ہماری تربیت میں شامل ہے۔ بوڑھے کی خدمت کرنا، معصوم بچے کی خدمت کرنا، ڈسیبل کی خدمت کرنا، یہ تو ہمارے دھرم میں موجود ہے اور یہ انسانیت میں موجود ہے۔ مین کائنڈ اور ہیومینٹی یہ کہتی ہے کہ انسان کو انسان کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ بہت اچھی ڈگری اپنے ملک میں بہت اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں، وائٹ کالر سٹڈی ہوتی ہے، وائٹ کالر جاب ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں پہ جاب مل بھی جاتی ہے اپنے وطن میں۔ اس کے باوجود ایک چارم پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے یورپ جانا ہے، یورپ جانا ہے، یورپ جانا ہے۔ یورپ جانے والوں غور سے سن لو، اب یہ یورپ وہ یورپ نہیں رہا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پیراڈائز ہے۔ یہ پیراڈائز نہیں ہے۔ اب یورپ میں ریسزم شروع ہو چکا ہے۔ ریسزم میں کیا ہے؟ ایشین لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بلا وجہ، ایشین لوگوں کو بلا وجہ پھنسایا جاتا ہے، ایشین لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے اوپر ایسے ایلیگیشن لگا دیے جاتے ہیں کہ یا تو ان کو جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، یا بہت سارے ایسے ایشین اسٹوڈنٹ وہاں موجود ہیں جن بیچاروں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، جن کے ماں باپ یہاں بیٹھ کر اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی کال آئے گی، ہمارا بیٹا ہمیں کال کر رہا ہوگا، نہ جانے ہمارا بیٹا بہت بیزی ہو گیا ہے، نہ جانے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ شاید ہمارا بیٹا یورپ کی رنگ رلیوں میں کہیں ڈوب گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ یورپ کی رنگ رلیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ یورپ اب ریسزم میں آ چکا ہے۔ اب یورپ کو صرف پیسہ چاہیے۔ جس شخص کے پاس جو بلینز ہے، بلین روپیز، ڈالرز ہے، یورپ اس کو ہاتھوں میں ویلکم کرتا ہے، اس کو تخت پہ بٹھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ لے کر آ رہا ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ ہمارے ملک پر پیسہ خرچ کرو، اب ہم تم کو نہیں دیں گے، اب ان کے لا سے بن چکے ہیں۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹس سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس بہت اچھی سکل ہے، آپ بڑے کامیاب اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کبھی اپنا پاس چیک کریں۔ آپ نے ہر کلاس میں گریڈ لیے، آپ نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا، آپ اگر اسمبلی میں گئے اور اسمبلی کے سٹیج پر گئے، آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں، آپ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دل سے یورپ جانے کے خیالات چھوڑ دیں۔ یورپ کو ضرور جائیں پر سیر کرنے کے لیے، یورپ میں ضرور جائیں پر وزٹ کرنے کے لیے، اس غرض سے مت جائیں
کہ میں وہاں جا کے مزید ایجوکیشن لوں گا. کبھی آپ غور کریں, چونکہ آپ نہیں جاتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, گورا خود نہیں پڑھتا, کسی کالج یونیورسٹی میں گورا نہیں پڑھا, وہ کہیں ایڈمیشن کہیں نہیں لیتا. 100% گورے میں سے 10% گورا یونیورسٹی جاتا ہے. 90% گورا نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو شوق نہیں پڑھنے کا. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ اپ لفٹ کنٹری ہے, ان کے ملک میں ان کو پیسے بھی مل جاتے ہیں, ان کے ملک میں رہنے کے لیے گھر بھی مل جاتا ہے, گھر کا کرایہ بھی مل جاتا ہے, اسموکنگ کے لیے سگریٹ بھی مل جاتا ہے, ڈرنک بھی مل جاتی ہے. انہیں کام کرنے کی شوق ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو بچپن سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, ہمیں ہماری گورنمنٹ ہمیں سنبھالتی رہے گی. اور ان کی گورنمنٹ چونکہ 60% ٹیکس حاصل لیتی ہے, ہر شخص 60% ٹیکس دیتا ہے, 40% ٹیکس اپنی آمدن میں سے بیچارہ ایک شخص اپنی جیب میں رکھتا ہے. اب اگر ایک بندہ 100 پاؤنڈ کما رہا ہے, 100 پاؤنڈ میں سے 60 پاؤنڈ تو وہ وہاں گورنمنٹ کو دے دے گا, باقی 40 پاؤنڈ بچے, 40 پاؤنڈ میں وہ گھر کے کرایہ بھی دے گا, وہ روٹی بھی کھائے گا, وہ اپنے لیے کپڑے بھی خریدے گا. اور پیچھے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں کیا بھیجے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے ملک میں بہت کچھ ہے, یہ ملک خزانوں والا ملک ہے. میں پاکستان کی بھی بات کروں گا کہ پاکستان میں تو خزانے ہی خزانے ہیں, ہمارے ملک میں تو سونا ہی سونا ہے. یہ مٹی سونا دیتی ہے, آپ کا ملک سونا دیتا ہے. آپ اپنے ملک میں اپنی سکل کو استعمال کریں. جب اپنی سکل کو اپنے ملک میں استعمال کریں گے تو آپ چاہے تھوڑا کمائیں گے لیکن آپ عزت کی زندگی گزاریں گے. آپ کم کمائیں گے لیکن آپ سکون کی روٹی کھائیں گے. اگر آپ کو کام نہیں بھی ملے گا تو اس ملک میں روٹی ملتی ہے. کہاں ملتی ہے؟ لنگر چل رہے ہیں, لنگر خانے چل رہے ہیں, روٹی گھر میں پہنچ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے روٹی آ جاتی ہے. کسی کے گھر میں ختم درود ہوگا, وہ آپ کے گھر میں کھانا پہنچا دے گا. آپ کسی دربار میں حاضری دینے گئے, آپ کو کھانا مل جائے گا. آپ کسی بزرگوں کے ہاں گزرے ہیں یا کسی بزرگوں کے ہاں ملنے گئے ہیں, وہاں پہ لنگر چل رہا ہوگا, یہاں پہ روٹی مل جاتی ہے اور یہاں پہ عزت سے روٹی ملتی ہے. آپ اپنی سکل کو کسی اور کو مت دیں, کسی اور ملک کو مت دیں. آپ اپنی سکل کو اپنے ملک کے لیے استعمال کریں. ہمارے ملک میں اگر ہر شخص 60% ٹیکس ادا کرے اور 40% اپنے پاس رکھے تو یقین کر لیں یہ ملک دنیا کا ٹاپ کا ملک ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں اس وطن عزیز کو سیلوٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہاں پہ سیلوٹ کیا جا رہا ہے؟ اس وطن عزیز نے اپنا لوہا منوایا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ یہ ایک مضبوط ملک ہے, یہ ایک مضبوط قوم ہے, اور اس قوم جیسی قوم کوئی اور نہیں ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اپنی سکل کو, اپنے ماں باپ کو تنگ مت کریں آپ.